بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیکٹس آن لائن کے ساتھ میں ہوں عطاء الرحمان طاہر۔ 1 ماہ قبل اٹھائے گئے مریض سے تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی صداقت علی عباسی اپنے گھر پہنچ گئے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کا کیسے استقبال کیا ہم نے دیکھا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی آمد پر کیا کچھ کہہ رہی تھی ہم نے سنا۔ لیکن ناظرین، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ انتقام کی سیاست کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور اسے کیسے ختم کرنا ہے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، 2013 میں ختم ہوئی، 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اور 2018 میں ختم ہو گئی۔ ایک سیاستدان، ایک شخص ان 10 سالوں میں لاہور، پنڈی، خوشاب، سرگودا، میاں والی ہر جگہ جلسے کرتا رہا، میٹنگز کرتا رہا، ریلیاں نکالتا رہا۔ لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کرتا رہا، دھرنے دیتا رہا، پی ٹی وی کی بلڈنگ پر قبضہ کرتا رہا۔ اس کے کارکن سپریم کورٹ کی عمارت کا تقدس پامال کرتے رہے، قومی اسمبلی کے تقدس کو پامال کیا گیا، لیکن کسی کی کیا مجال کہ ان 10 سالوں میں اس کے کسی رکن پر کوئی مقدمہ بنا کر اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں اغوا کیا گیا، انہیں اٹھایا گیا یا انہیں حبس بیجا میں رکھا گیا۔ یہ 10 سال کی سیاسی حکومتوں کا رد عمل تھا۔ 2018 کے بعد کیا ہوا؟ یہ شخص اقتدار میں آیا اور انتقامی سیاست کا آغاز ہو گیا۔ پکڑ دکڑ، جیلوں میں پھینکنا، حبس بیجا میں رکھنا روز کے معمولات بن گئے۔ تمام سیاسی قائدین کو تقریباً گرفتار کر کے مختلف مقدمات میں جیلوں میں ٹھونسا گیا، اور یہ کارروائی پورے 3.5 سال جاری رہی، اور پھر یہی کارروائی رکنے کی بجائے آگے بڑھتی رہی، اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی چیز کا رد عمل ہے اور یہی مکافات عمل ہے۔ اگر ہم نے پاکستان میں عوامی سیاست کو دوام دینا ہے، اگر ہم نے پاکستان میں عوام کی حاکمیت کو برقرار رکھنا ہے، تو ہمیں انتقام کی سیاست سے توبہ کرنی ہوگی، ہمیں سیاست میں دشمنیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہوگا۔ اب دوسری خبر، آج کل نواز شریف کی برطانیہ سے پاکستان آمد کے تذکرے ہیں۔ میری اطلاعات اور معلومات کے مطابق تقریباً 90% تجزیہ کار اس بات پر بضد ہیں کہ میاں محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان نہیں آئیں گے، لیکن میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف اور مسلم لیگ کے تمام عہدیدار اور کارکن اس بات پر مصر ہیں کہ اس مرتبہ میاں نواز شریف ضرور پاکستان آئیں گے، اور مینار پاکستان پر وہ کم از کم 10 لاکھ کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر مسلم لیگ نون مینار پاکستان پر 5 لاکھ بندہ بھی جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ انتخابی مہم میں اس کی بہترین اڑان ہوگی، اور پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر مسلم لیگ نون 1 لاکھ ورکر بھی اکٹھا نہ کر سکی تو اس کا جنازہ یہیں پڑھا کر یہیں دفن کر دیا جائے گا۔ دوسری خبر، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بدستور پہلی طرح متحرک ہیں۔ وہ ہر وقت ملک کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ وہ گزشتہ روز کراچی میں سندھ کی ایپیکس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں بھی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ پاکستان میں ڈالر کی
جو کاروبار ہے، ڈالر کا جو لین دین ہے، اس میں کسی طرح کی گڑبڑ یا بے ضابطگی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پہلے کی طرح سمگلنگ کا کلا کما کر دیا جائے گا اور اس کے لیے ہر سطح پر ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ عاصم منیر کی یہ لگن اور یہ کمٹمنٹ ہے کہ آج 1 مہینہ کے بعد ڈالر 305 سے کم ہو کر 282 پر آ گیا ہے، اور بعض تجزیہ نگاروں کا اور بعض معیشت دانوں کا یہ خیال ہے کہ اگر جنرل عاصم منیر اسی طرح اپنے عزم پر قائم رہے اور محنت کرتے رہے تو 1 ماہ میں ڈالر گر کر 240 روپے تک آ جائے گا اور پاکستان کی معیشت میں بہت زیادہ بہتری آ جائے گی۔ چوتھی خبر، یہ ایک عام خبر ہے۔ اعجاز الحق نے آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے اور یہ واضح اشارہ دیا ہے کہ حکومت چوتھی مرتبہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے ایجنڈے پر کار فرما ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موومنٹ کا راستہ روکنے کے لیے ہم جلد پاکستان کی سطح پر اتحاد قائم کر رہے ہیں، جس میں ہم خیال جماعتوں کو شامل کیا جائے گا۔ ان کے مطابق اس اتحاد کا اعلان آئندہ ہفتے کر دیا جائے گا۔ پانچویں خبر، سابق وزیر اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اعوان نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی 13 اکتوبر سے جنگ سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہی ہے۔ یہ جلسہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کی سیاسی بصیرت اور سیاسی ایکسیپٹنس کا امتحان ہوگا۔ اگر استحکام پاکستان پارٹی جنگ میں اپنے پہلے جلسے میں ایک بڑی تعداد اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وہ آنے والے الیکشن میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے گی، اور اگر وہ اپنے پہلے جلسے میں ہی ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے تو یہ جہانگیر ترین کے لیے ایک نئی آزمائش کا سفر ہوگا۔ چھٹی خبر، یہ بہت عام خبر ہے، وہ یہ ہے، لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پنجاب میں بھی اپنی جماعت کے کنونشن منعقد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ ہفتے میں ساہیوال میں اور خوشاب میں اپنے پارٹی ورکرز کے کنونشن سے خطاب کیا اور اعلان کیا کہ وہ پنجاب کی سیاست میں بھی بھرپور حصہ لیں گے اور ہر جگہ سے اپنے امیدوار کھڑا کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے اس اعلان میں کتنا سنجیدہ ہے یا وہ اپنے اس اعلان پر کتنا عمل کرتے ہیں، یہ پنجاب کی سیاست میں ایک انتہائی اہم عنصر ہوگا، کیونکہ پنجاب میں جمعیت علماء اسلام کے مکتب فکر کی ایک بڑی تعداد ہے، اور اگر وہ تعداد مولانا فضل الرحمان کی نعرے پر لبیک کرتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے لیے بھی کئی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔